अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। गुज़िश्ता चंद अरसे से निजी मसरूफियत के बायस आप तक खबरों का सिलसिला तातुल का शिकार रहा और आज बहुत ही बड़ी एक खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और इससे पहले कि मैं आपसे इस खबर के हवाले से बात कर सकूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पीछे दो साहबाब की तरफ से मैसेजेस और कॉल्स वगैरह मसूल हुई और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या आप पर भी कोई सियासी या किसी किस्म का दबाव है जो कि आप खबरों के फैलाने का सिलसिला रोक चुके, तो मैंने उन्हें भी कहा और इस वीडियो में बाकायदा तौर पे इस चीज़ का इकरार कर रहा हूँ कि मुझे अभी तक किसी किस्म के दबाव का सामना नहीं है और ना ही मुझे किसी ने को थ्रेटन किया या किसी ने किसी भी किस्म का मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की। वो किसी सियासी जमात के नुमाइंदगान हो या किसी इस्टेब्लिशमेंट के कोई रुकन ने मुझे अभी तक कहीं पे किसी जगह पे अप्रोच नहीं किया। और आज की जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उससे पहले एक और बात करना बहुत लाजम समझता हूँ कि इमरान खान और जो दीगर सियासी मामलात हैं उन पे चूंकि मैं निजी मसरूफियत में मसरूफ रहा, तो अब इंशाअल्लाह जो खबरों का सिलसिला आप तक पहुंचाएंगे। खबरें बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान एक मजमूई तौर पे अभी तक तकरीबन कोई 1.5 साल से उस एक तनाव का शिकार चलता आ रहा है, जिस एक तनाव को ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। उस पे भी अगले वीलॉग और खबरों में बात करेंगे आपसे, लेकिन आज की खबर से पहले मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा सोशल मीडिया के नुमाइंदगान से कि खुदारा जो मैं आज खबर शाया कर रहा हूँ या जो भी मतलब स्वीडन के हवाले से जो लोग उस एक फोटेजेस को जो इराकी जो शहरी ने वहाँ पे जो माज़अल्लाह 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 कुरान पाक के साथ बेहुरमती का मामला किया है, उसे प्लीज़ लोगों तक ना पहुँचाएं और ना ही मुसलमानों के जज्बात को मजरू करे। इससे यकीनी तौर पे आप खबर तो उन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इससे यकीनी तौर पे जज्बात मजरू होंगे। और मेरी हाथ जोड़ के तमाम उन दोस्तों से गुजारिश है जो उन वीडियोस को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी उस हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर नहीं करता। मैं जो शेयर करूंगा वो एक एनालिसिस है और उस एक एनालिसिस पे आपने खुद को रख के सोचना है कि ये ऐसे मामलात बसा औकात और बहुत ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। स्वीडन में मामला पेश आया जी, माज़अल्लाह 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 कुरान पाक की बेहुरमती का। और ये एक इराकी जो रेफ्यूजी हैं यानी कि महाजिर हैं जो जिन्होंने स्वीडन में 2012 में अपनी नेशनलिटी स्वीडन की इख्तियार की है। मोमिका सेलोन इनका नाम है और इन्होंने बाकायदा तौर पे ये प्रोटेस्ट करने के लिए पहले ही प्लान कर रखा था और फिर पुलिस की जानब से इजाज़त ना मिलने पर इन्होंने कोर्ट से रब्ता किया और कोर्ट से इजाज़त मिलने पर इन्होंने ये मुजाहरा किया, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ना ही ऐसे वाक़यात की हौसला अफजाई किसी सूरत मुमकिन है और ना ही ऐसे लोगों को स्पेयर करना किसी सूरत मुमकिन है, क्योंकि आगे जो मामलात इनसे ख़राब होते हैं वो बहुत बड़ी एक फसाद की जो है वो सबब बनता है। इससे एक हवाले से मुख्तलिफ तासुर पाए जाते हैं मीडिया में और ज़राए कहते हैं कि ये अमेरिका की और दूसरी जो उनके अलायंस से जो इराक में हमला हुआ, जो अफगानिस्तान में जंग हुई, उसमें जो अलायंस है उसकी तरफ से ये अपनी मुखबरी करता था अपने, यानी कि एक स्पाई मिशन में था और उस हवाले से अपनी बारहा शनाख्त तब्दील करता रहा। कभी खुद को ईसाई साबित करता रहा और कभी खुद को मुसलमान कहता रहा। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ पे शुरू होती है कि ये सिलसिला कब से जारी है और कब ये सिलसिला ख़त्म होगा। इस एक मामले की जिस हद तक मजम्मत की जाए वो कम होगी, क्योंकि ऐसे वाक़यात ना सिर्फ मुसलमानों की दिल आज़ारी का सबब बनते हैं बल्कि अल्लाह की शदीद पकड़ भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है और ये दुनिया में भी देख सकते हैं और आखिरत में तो इनका ठिकाना जो है वो इंशाल्लाह वो ये देखेंगे। और इसमें
कोई ढके छुपे अल्फाज नहीं, और इनका निशाना इंशाअल्लाह जहन्नुम होगा। लेकिन यहाँ पे मेरा आपसे मुखातिब होने का बिलखसूस मकसद जो है उस पर ज़रा मैं डायरेक्टली आता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कि ये वाक़या होने के बाद हमें हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, और क्या माजी में जिस तरह से रद्द अमल होते रहे वैसे ही रद्द अमल होना चाहिए, और उससे क्या हासिल रसूल हुआ, ये आज हमारी इस वीडियो में खास कर हम इस पे बात करेंगे। और यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मतलब आपके आगे एक सवाल रख रहा हूँ कि क्या जैसे माजी में मतलब श्रीलंकन जो एक मैनेजर था, उसके हवाले से जो खबर आई कि जी उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और उसका फिर सलम जो है जो जिस तरीके से जिस बेरहमी से जिस मतलब जिस एक इंतहाई गिरे हुई मामला से जिस तरह उसके साथ सलूक बरता गया, उसे मारने के बाद भी उसके साथ जो हुआ वो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं हो सकता। लेकिन मैं इससे पहले कि आगे चलूँ, मैं आपसे एडवांस माजरत करता हूँ, पेश की माजरत चाहता हूँ जिनका इस एक वीडियो को देखने के बाद दिल आज़ारी हो या देखते हुए हो, क्योंकि मैं आपके सामने तल्ख हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ ताकि हम खुद अपना एहतसाब तो करें और फिर ये सोचें कि ये मामलात क्यों पेश आते हैं और ये मामलात कब तक पेश आते रहेंगे। है मेरा ये चंद सवालात हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही स्किल एक टॉपिक है, और इसके साथ साथ मैं कोई आलमी एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मैं मतलब जो दीनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं इस हवाले से आप तक दीन के एक एक पहलू के हवाले से आप तक जो है चीज़ें पहुँचा सकूँ। लिहाजा अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसे बराए मेहरबानी माफ़ कर दीजिएगा। और मैं ये इसलिए कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हुई हैं मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। क्या मुसलमानों को ये चीज़ें सिखाई गई हैं जो माशरे में जिस तरीके से मतलब श्रीलंकन एक मैनेजर पे हमला हुआ, फिर जो फ्रांस की अम्बेसी के हवाले से जो मामला पेश आए वो सब आपके सामने हैं, और फिर रद्द अमल क्या होना चाहिए इस पर बाद में बात करेंगे। पहले क्या हमने कुरान की इज्जत खुद की है? ये बहुत अहम सवाल है कि हम लोग जो पाकिस्तानी हैं या जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, क्या हम आज भी कुरान पाक को अपनी बेटियों बहनों के सरों पर रख के उसे अपने घर रुखसत करते हैं, और फिर वही कुरान पाक सदियों नहीं तो सालों क्या वो एक कोने में मट्टी की जीनत नहीं बना रहता? ये सवालात हैं जो इस एक मामले पे खुद को पुरतशद्दुद या मुश्तिल होने पे उकसा रहे होते हैं। ये उनसे सवालात हैं कि क्या मतलब हम खुद कुरान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और क्या हमने कुरान की सारी बातें मान ली हैं? क्या हमने गधों की तरह जो अल्लाह के कुरान के अल्फाज हैं कि इनकी हालत गधों सी है जो किताबें तो लाद के अपने ऊपर चले जाते हैं लेकिन उससे कुछ सीखते नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। और सूरह जुमा में ये बाकायदा तौर पे मेरा ख्याल में कोई 5वीं सूरह जुमा के पहले ही रकू में आपको ये आयत मिल जाएंगी, और फिर सूरह अराफ की आयत नंबर 179 भी इसी सिलसिले में है। तो ये ज़रा पढ़ें और फिर देखें खुद एहतसाबी का अमल कैसे होता है। और उसके बाद क्या हमने मस्जिदें भर दी हैं? अभी भी आप देखें कि क्या हम लोग बेनाम मुस्लिम ज़रूर रह गए हैं। हम में से कितने लोग बशमूल मेरे कितने लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, और कितने लोग क्या आज भी अजान होने पे दुकान कारोबार दफातर बंद करते हैं? अगर करते हैं तो फिर ये मामलात क्यों हुआ, ये मामलात क्यों पेश आते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। और फिर क्या हम नमाज के औकात में खुद को काम छोड़ कर जाते हैं, और फिर हमने दीन को सही
شکل اپنا لی ہے کہ نہیں اپنائی، یہ وہ سوالات ہیں جو تلخ ضرور ہیں، لیکن ہرگز ان سوالوں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے مرضی بڑے اسکالر لے آئیں، علماء نے جو ذمہ داری پوری کرنی تھی کیا وہ پوری کر دی ہے؟ کیا اس معاشرے میں اویئرنیس اس حد تک قرآن کی دے دی گئی ہے کہ یہ قوم واقعی ظاہری اور جو ہے باطنی طور پہ مسلمان نظر آئی؟ یہ بہت اہم سوال ہیں۔ اور پھر کیا ہم نے فرقہ بازی ختم کر دی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ کیا ہم نے فرقہ بازی ختم کر دی؟ اور پھر اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی صورت جو ہے وہ انہیں رد نہیں کیا جا سکتا، اور ان سوالات کے جواب یہ میں نے آپ نے خود اپنے تائیں تلاش کرنے ہیں، اپنے گریبان جھانک کے، کہ ہم ظاہری طور پہ جو مسلمان، دیکھیں مسلمانوں کا ایک جو دبدبہ تھا، جو ایک ڈر خوف تھا، وہ کس وجہ سے تھا؟ ہم لوگ کوئی مطلب چلتے پھرتے کو تو مارتے نہیں تھے، ہمارا ڈر خوف یہی تھا نا کہ ہم لوگ مساجد میں جاتے تھے، مساجد بھر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اقبال کا شعر یاد آ جاتا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو کہاں پہ کھڑے ہیں بھائی جان آپ؟ یہ میری بہنوں کے لیے بھی سوال ہے، یہ میرے بھائیوں کے لیے بھی سوال ہے، یہ میرے بزرگوں کے لیے بھی سوال ہے، بچوں کے آنے والے جو نسلوں کے ہمارے بچے ہیں ان کے لیے بھی یہ سوالات ہیں۔ اور پھر ہم نے سری لنکن جو مینیجر جن کا نام کمارا تھا آئی گیس، ان کو جو جس بے رحمی سے مارا، کیا اسی ایک بے رحمی کا اور پھر ایک جو نبوت کے حوالے سے معاملات پاکستان میں پیش آتے رہے، کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ کہہ کے اسے مار دینا، اور پھر خود ہی عدالت بن جانا، خود ہی قاضی بن جانا، یہ معاملات کس حد تک جسٹیفائیڈ ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، پاکستانیوں کے لیے نہیں، پوری مسلم امہ کے لیے۔ اور پھر جو مسجد اقصیٰ میں، دیکھیں مسجد اقصیٰ میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہاں پہ یہودی جا کے وہ کام نہیں کر رہے جو کام انہوں نے پلان کر رکھے تھے، اتنے عرصے سے پلان کر رکھے تھے؟ کیا وہ اس کے قریب تک نہیں پہنچ گئے؟ کیا وہ اب وہ جو لال بچڑا وہاں پہ قربان کر کے پھر مسجد اقصیٰ پہ اپنے قابض ہو جائیں گے تب ہی ہم ہوش کریں گے؟ کیا ہندوستان میں گاؤں کے ذبح کرنے پر مسلمانوں پہ تشدد نہیں ہو رہا؟ دن دہاڑے مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ کون جو ہے وہ بچڑے کا کاروبار کرتا ہے، کون نہیں کرتا، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں سزاؤں کے لیے چوک کچہریاں، چوک چراہے نہیں تعین کیے جا رہے؟ اگر یہ سب کیے جا رہے ہیں تو دیکھیں خود احتسابی پہ آئیں، نہ کہ آپ ججمنٹل ہوں اس معاملے پہ کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے اس پہ ضرور میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے خود احتسابی تو کریں کہ کیا وہاں پہ ہندوستان میں جو کہ پاکستان سے تقریباً 4 گنا بڑا بلکہ 5-6 گنا بڑا ملک ہے، اور وہاں پہ مسلمان بھی ہماری تعداد سے تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہیں، تو کیا وہاں پہ مسلمانوں نے کیا اتنا اپنا دبدبہ قائم کر رکھا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو؟ یہاں پہ پاکستان میں جو صورتحال ہے الحمدللہ، ہمارے جو تھرپارکر کے علاقے ہیں جہاں پہ ہندوؤں کی تعداد موجود ہے، وہاں پہ مسلمان جو ہے قربانی نہیں کرتے گائے کی، تو وہ کس لیے نہیں کرتے کہ ایک گڈ جسٹس میں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ بکروں کی قربانی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ عیسائیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ الحمدللہ محفوظ ہیں، اور یہاں پہ کیوں نہ محفوظ ہوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا دین ہے، جس میں ہر ایک شخص ہو، ہوا وہ بت پرست ہو، ہوا وہ عیسائی ہو، ہوا وہ یہودی ہو، ہر فرد کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی رسومات، مذہبی رسومات کر سکے۔ لیکن وہاں پہ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ان کا جو قصور ہے وہ تو ہے ہی ہے،
ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ ذرا اہم سوالات ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس ایک سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. اب اس ایک ٹاپک پہ آتے ہیں، لیکن کیا خود بتائیے گا اور خود ذرا اس چیز پہ کچھ لمحات کے لیے سوچے گا ضرور کہ کیا سویڈن میں ہونے والا یہ گھنونا کام، یہ انتہائی گرا ہوا کام، یہ انتہائی شرمناک عمل جسے کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کیا اس ایک معاملے کو لے کے پاکستان میں، انڈیا میں یا کسی اور جگہ پہ، کسی بھی دنیا میں جگہ پہ سڑکوں کو بلاک کر کے نظر آتش کرنا، گاڑیوں کو شیشے توڑ دینا، اپنی املاک کو نقصان پہنچانا، کیا یہ کسی بھی طریقے سے مطلب قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یہ اہم سوالات ہیں جو کہ کسی صورت بھی اگنور نہیں کیے جا سکتے اور نہ ہی انہیں پس پش ڈالا جا سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، کیونکہ ابھی یہ کنٹروورسیز ہیں کہ جس ایک بدبخت نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، جس ایک بدبخت نے معاذ اللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ خود اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ نہ اللہ کے خدا کے وجود پر ہی بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو وہ تو اب ایک الگ ہی سیگمنٹ ہو گیا نا. ویسے اگر مسلمان ہوتا یا اگر وہ کرسچن ہوتا یا جیو ہوتا تو وہ کچھ اور معاملہ ہوتا، لیکن یہ خود کو اب ایک الگ اس نے کر لیا کہ وہ خدا کے وجود پہ ہی بلیو نہیں کرتا. تو اس لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو معاملات ہیں، میں ان پہ آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں. پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو شخص مرتد ہو جاتا تھا، یعنی کہ اسلام چھوڑ دیتا تھا، اسے اللہ کے نبی کے ہاں پیش کیا جاتا تھا، اسے پوچھا جاتا تھا کیا تم مجھ پہ ایمان نہیں رکھتے؟ اگر وہ ایمان رکھتا تھا تو اللہ کے نبی اسے معاف کر دیتے تھے، اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تھا تو پھر اسے جو ہے وہ اصلاح کرنے کا موقع ملتا تھا، توبہ کرنے کا موقع ملتا تھا، اور پھر اس پہ فرد جرم لاگو ہوتی تھی. لیکن ہم نے یہاں پہ ایک اور بہت اہم چیز ہے، چونکہ یہ ایک معاملہ بہت بڑا ہے، تو اس میں اگر ویڈیو میں کچھ اضافی منٹ ایڈ ہو جائیں تو اسے پلیز کچھ لمحے کے لیے برداشت کیجیے گا، سنیے گا اور پھر فیصلہ کیجیے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ایک معاملہ پیش آیا تھا جی، کہ اس نے دل سے الفاظ استعمال نہیں کیے، کلمہ نہیں پڑھا، تو کیا ہم خود فیصلہ کریں گے، کیا ہم فیصلہ کریں گے کہ اس نے دل سے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور پھر جو لوگ اللہ نے توبہ کے دروازے ہر وقت انسان کے لیے کھلے رکھے ہیں، وہ اس وقت تک کہ اسے موت طاری نہ ہو جائے، موت نہ آ جائے، اس وقت تک اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلیں. اور اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، جس مرضی کی توبہ قبول کر لے. تو آپ اور میں جو ہے وہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہو سکتے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا کہ ان میں پوچھا جاتا تھا کہ کیا بھئی آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ کہتے تھے جی، تو پھر انہیں توبہ کا موقع ملتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ فرد جرم لاگو ہوتی تھی. حاجی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ حاجی آپ کو کہیں پہ، اب دیکھیں حاجیوں کا کنسپٹ تھوڑا سا ڈیٹیل میں نہیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. حاجی کیا تھے؟ قرآن کے حافظ تھے. کیا تھے؟ سب سے زیادہ قرآن پہ چلنے والے تھے، لیکن کیا تھے؟ ریجڈ لوگ تھے، یعنی کہ جہاں پہ سوئی پھنس گئی پھنس گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان سے لڑو، انہیں مارو. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی، اول تو اللہ کے نبی نے کبھی یہ مطلب وہ ایک ایکسٹریم چیز کا حکم نہیں دیا. لیکن کیوں حکم دیا؟ کیونکہ وہ معاشرے میں تباہی کا باعث بن رہے تھے. کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے،
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر حاجیوں کا جو معاملات تھے، حاجی اس طرح کے مطلب اب میں ان کے بارے میں کیا آپ کو بتاؤں کہ وہ ایسے بے وقوف لوگ تھے اور ایسے گمراہ لوگ تھے کہ وہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، جمعے کا خطبہ بیان کر رہے ہوتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پتھر پھینکتے تھے اور پتھروں سے حملہ کرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہاں تک میں تمہیں برداشت کروں گا، لیکن تم نے جب اپنی حد کراس کی تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ بھی تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو پھر کیا ہوا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے تھے. وہ بیوی ان کی جو ہے وہ امید سے تھیں اور وہ مطلب امید سے تھیں اور ان کے بچہ تھا ان کے یعنی کہ پیٹ میں، تو انہیں بھی شہید کر دیا حاجیوں نے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب بس، اب ان کے ساتھ لڑائی ہوگی اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور پھر ان کے ساتھ جہاد کیا اور پھر حاجیوں کو سبق سکھایا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ اسلامک ایکسپرٹ نہیں ہوں میں، لیکن کیا ہم نے قرآن کو پڑھنا اور پڑھ کے سیکھا ہے، اور علماء اور جو ہمارے ہاں مولویوں کا کانسیپٹ ہے اس میں ہم کب تک پھنسے رہیں گے؟ یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم جاتے ہیں محلے کے مولوی کے پاس، جا کے پوچھتے ہیں، وہ ادھر تک ٹھیک ہے، ہم خود قرآن کو پڑھنا کیوں نہیں شروع کرتے؟ اور یہاں پہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ یہاں پہ علماء پابندی لگا دیتے ہیں کہ جی قرآن جو خود اردو میں پڑھے گا وہ تو جناب گمراہ ہو جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے قرآن پاک شروع کریں، اور عربی کے ساتھ ساتھ اس سے خوددارا اپنی زبان میں پڑھیں، چاہے وہ اردو ہے، چاہے انگلش ہے، چاہے کوئی بھی زبان ہے آپ کی، اسے پڑھیں، ضرور اپنی زبان میں پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا اصل مقصد سمجھ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ ان کی زبان عربی تھی، تو اس لیے جو ہے عربی میں نازل کیا گیا تاکہ وہ سمجھ سکیں. ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم یہ معاملات کب تک پھنسے پشت ڈالی رکھیں گے؟ اور پھر اس ایک چیزوں کو لے کر ہم اپنے ہی ملک میں انارکی پھیلا کر کیا حاصل کریں گے؟ تو میری آپ سب سے التماس یہ ہے کہ ایک تو ایسے معاملات کو دیکھیں. یہاں پہ ریفرنس کے لیے میں ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہاں پہ آپ کو یہ چیز بتانی بہت اہم ہے کہ قرآن پاک کا ذمہ دار خود اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور پھر جب اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو ہم اور آپ یقیناً ہمارے دل ضرور ٹوٹتے ہیں، ہمارے دل ضرور خون کے آنسو ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر ہم جا کے اس کا سر کاٹ دیں، خود قاضی بن جائیں، خود عدالت بن جائیں، تو یہ ناانصافی ہوگی. وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اتنے یعنی کہ اتنے جو ہے وہ دبدبے روب والے ہوتے کہ اسے بلاتے یہاں پہ، اس سے پوچھتے کہ توبہ کرتے ہو، اگر وہ توبہ نہ کرتا تو پھر اس کو عدالت سزا دیتی، نہ کہ ہم اور آپ. ہمیں اور آپ کو اللہ نے حق نہیں دیا. میرے بھائیوں، یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا کہ ہم سڑکوں پہ چوراہوں پہ یہ فیصلے کرتے پھریں. یہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. OIC کے اجلاس بلانے سے معاملات صحیح نہیں ہوں گے. ہمیں فجر میں اتنا ہی جس دن رش ہوا جتنا جمعے کے دن ہوتا ہے، تو یقین کریں نہ ان لوگوں کی ہمت ہوگی، نہ ہی ان لوگوں کا اتنا جرت ہوگی کہ یہ لوگ اٹھ کے معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکے بنائیں، اور نہ ہی اتنی جرت ہوگی کہ اللہ کے قرآن کی معاذ اللہ بے حرمتی کریں. اور امید
کرتا ہوں کہ اس ایک ویڈیو کے بعد آپ ہر بندہ اپنی حوض احتسابی ضرور کرے گا، اور پھر قرآن پاک کو نہ صرف عربی میں پڑھے گا بلکہ اس سے اپنی زبان، یعنی کہ میری زبان اردو پنجابی ہے تو میں اردو پنجابی میں پڑھ کے اس سے دیکھوں گا کہ وہ میرے پہ کیا لاگو ہوتے ہیں قوانین اور کن چیزوں سے مجھے بچنا چاہیے۔ احمد ریاض بلوچ کو اس خصوصی ویلاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔